لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمین رب العالمین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں جشن ولایت، جشن امامت، عید عظیم غدیر کے مناسبت سے، تاج پوشی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی مناسبت پر امیر المؤمنین کو خدا کے حکم سے رسول نے میدان غدیر میں اپنا جانشین مقرر کرنے پر آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں، آپ تمام عزیزان کی خدمت میں دل کے اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. خدا کی بارگاہ میں ہم جتنا شکر کرے کم ہے کہ خدا نے ہمیں علی کی ولایت پر قائم رکھا اور علی کی ولایت کو اقرار کرنے والوں میں ہمیں شمار قرار دیا. اس پر ہم خدا کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں. تو آئیے عزیزان گرامی، کچھ فضیلت قرآن کے روح سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی عظمت پر کچھ ہم مطالب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بعض اہل سنت کے علماء کے مطابق ابن عباس کی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سے اہل سنت کے علماء نے یہ اقرار کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں یہ اقرار کیا ہے، یہ بیان کیا ہے، یہ واضح کیا ہے کہ علی علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی عظمت کے بارے میں قرآن میں 350 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں. یہ کم ہے علی کی عظمت کے لیے؟ اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں علی کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے، کس چیز کو ہم فضیلت سمجھتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص با فضیلت شخص ہے، کن چیزوں کو ہم کیا ہے فضیلت کا معیار قرار دیتے ہیں. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں جتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام فضیلتوں کو اگر ہم ان فضیلتوں کا خلاصہ کیا جائے تو وہ 4 فضیلتوں میں اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید میں فضیلت کے معیار کیا ہے؟ پورے قرآن میں فضیلت کے 4 معیار نظر آتے ہیں. ان تمام فضیلتوں کا خلاصہ لب لباب. تو سب سے پہلے نمبر پر خداوند علی اعلیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، رسول سے کہہ دیجئے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے قل کا لفظ استعمال کیا ہے اور ساتھ ساتھ سوالیہ انداز میں بیان کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ زمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے اے رسول، کیا جاننے والے
اور نہ جاننے والے برابر ہیں. پس عالم اور غیر عالم کیا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا. صاحب علم اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا. جس کے پاس علم ہے اس کا مرتبہ و مقام بلند ہے قرآن کے روح سے، خدا کی نظر سے. علامہ حسن زادہ آمولی فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ جاہل اس زیرو کی مانند ہے، جاہل اس صفر کی مانند ہے. آپ صفر پہ صفر جتنے بھی لگاتے جائیں صفر صفر ہی رہے گا. کروڑوں صفر آپ لکھتے جائیں صفر صفر رہے گا، زیرو زیرو رہے گا جب تک اس کے ساتھ عدد نہ ملایا جائے. عدد علم ہے، عدد عالم ہے، لہٰذا عالم کا مرتبہ بلند ہے علم کی وجہ سے. لہٰذا اگر کسی کو ہم صاحب فضیلت سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہو وہ با فضیلت انسان ہے. انشاءاللہ آگے جا کر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. التماس دعا.